بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اقرأ باسم ربک الذی خلق، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما صدق اللہ العظیم۔ ہمارے درسگاہ میں جو استاد ہوتے ہیں، ہمارے درسگاہ میں جو استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد، ہم جبھی کسی کی کامیابی کی یہی رکھتے ہیں، سنے روداد ہم جبھی کسی کی کامیابی کی یہی رکھتے ہیں، ہر شاعر علم کی ہر راہ کو روشن کرتے ہیں۔ ہمیں منزل پر پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں، ہمیں منزل پر پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں۔ محترم و مکرم اساتذہ کرام، مہمانائے گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے استاد کا مقام۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب مجھے موضوع ملا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ شاید میں اس موضوع پر انصاف بھی کر سکوں گا نہیں، کیونکہ بقول شاعر کہتے تھے ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، استاد ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں۔ معزز سامعین، استاد اور طلبہ کا ایک ایسا رشتہ ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں۔ رسوله الكريم أما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن المقدس والمطهر، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔
آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدر، معزز علماء کرام اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کی شان بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود بلند کیا اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہ صرف قرآن بلکہ حدیث اور تاریخ کے ہر پہلو میں نمایاں۔ اللہ نے فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ یہ اعلان نبوت کا اختتام اور دین کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، چراغ حق جلانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ چھٹیں گے سارے اندھیرے جہان سے اب جہالت کے، چھٹیں گے سارے اندھیرے جہان سے اب جہالت کے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ جناب صدر جلسہ، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی سوچ اور تخیل کی طہارت سے سجے لفظوں کو عرق گلاب سے مشک بار کر کے روح کی پاکیزگی اور وجدان کی شائستگی سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ جناب صدر، سیرت النبی ایک ایسا موضوع ہے، قلم ہے کہ لکھنے کو بےتاب، الفاظ ہے تو جملوں میں ڈھلنے کو بے قرار، حروف ہے تو لفظ بننے کے لیے بے چین، موضوع ایسا معطر و منور ہے کہ جو بھی اس سے منسوب ہوا وہ مہک گیا، وہ چمک گیا، وہ دمک گیا۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان یہدی للتی ہی اقوم، صدق اللہ العظیم۔ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ اکرام، علماء اکرام اور مجمع میں بیٹھے ہوئے تمام سرپرست حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسا ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَوَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سعادت ہے، سیادت ہے، شجاعت ہے علم، سعادت ہے، سیادت ہے، شجاعت ہے علم، بصیرت ہے، دولت ہے، طاقت ہے علم، بے شبہ وہ جو علم کی دولت سے ہے خالی، بے شبہ وہ جو علم کی دولت سے ہے خالی، کہنے کو بشر ہے بشریت سے خالی۔ قابل قدر صدر جلسہ، بزرگوں، دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے علم کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگوں، دوستوں، علم بہت بڑی دولت ہے، علم ایک قیمتی خزانہ ہے، علم ایک سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم اتنی قیمتی چیز ہے جس کے بغیر بندہ خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ علم انبیاء کی وراثت ہے، علم کے ذریعے بندہ ایمان اور کفر، حق اور باطل، صحیح اور غلط، حلال اور حرام، سنت اور بدعت میں فرق کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء الی نبی بعد ولا نبوۃ بعد نبوته ولا کتاب بعد کتاب اللہ ولا دین بعد دینہ
ولا دین بعد دینه ولا شریعت بعد شریعته ولا امت بعد امته وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يذهب أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه السلام. جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہو کذاب میں ان کو نبی کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو. مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو. مگر میں غلام احمد قادیانی کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. میرے محترم علماء کرام، اساتذہ کرام اور میرے ہم اثر ساتھیوں، میری آج کی تقریر کا موضوع عقیدہ ختم نبوت ہے. سامعین گرامی، عقیدہ ختم نبوت کو ماننا دین کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے. جس طرح خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کے 100 آیات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 فرمودات اور بزرگوں کے تقریباً 1500 ارشادات اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی کرسی پر نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. جس طرح خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں رب العزت نے واضح اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. دوسری جگہ اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سامعین گرامی، قرآنی دلائل کے بعد آئیے اس احادیث کے صفحات کو پلٹتے ہیں. خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے سلسلے کو اپنے اوپر ختم کرنے کے لیے 4 واضح دلائل بیان فرمائے. یا ایھا الناس ان ربکم واحد وایاکم واحد ونبیکم واحد لا نبی بعدی. دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اعلان صحیح بخاری جلد دوم صفحہ نمبر 632 پر ہے، یا ایھا الناس لیس نبی بعدی. تیسری جگہ اعلان فرمایا، انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلهم یذهب انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. چوتھی جگہ اعلان فرمایا، یا ایھا الناس لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. اب جو شخص ان تلاہی کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ وہ نبی ہے تو اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. میرے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. میرے دوستوں، مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، آخری پیغمبر ہے. آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے. آپ کے بعد نہ کوئی اور پیغمبر آئے گا نہ ہی کوئی اور امت آئے گی. میرے سامعین گرامی، ختم نبوت کا فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو تمام فیصلوں کو رد کر دیتا ہے، جو وطن اور وطنیت کے فیصلوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. میرے دوستوں، چنانچہ مسلمان کے سامنے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آ جائے تو وہاں وطن، ریاست، جواری، مال و دولت، بیوی بچوں کی بات نہیں ہوتی. وہاں ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں دنیا کی دولت نہیں چلتی. اس لیے کہ مسلمانوں کی ایمان کی مثال حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی طرح ہونی
میں ذرا برابر بھی فرق تک نہیں آیا. میرا خدا بھی ایک ہے اور میرا مصطفیٰ بھی ایک ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے, ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے, ور وقت نے ہم سے خون مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے. وما علینا الا البلاغ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے پاک بندوں کو بھیجا تاکہ ہمیں اچھی باتیں بتا سکے جس سے ہماری دنیا بھی درست ہو سکے اور ہماری آخرت بھی درست ہو سکے. ایسے پاک بندوں کو نبی کہتے ہیں. نبی خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. نبی خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں, وہ کبھی گناہ نہیں کرتے. نبی سارے انسانوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں. نبی سارے انسانوں کو خدا کی مرضی بتاتے ہیں. نبی سارے انسانوں کو خدا کا حکم پہنچاتے ہیں. خدا کے کسی حکم کو نبی کبھی نہیں چھپاتے. خدا کے کسی حکم کی توہین نہیں کرتے. نبی کے دل میں تمام انسانوں کی بھلائیوں کا درد ہوتا ہے. نبی کے دل میں تمام انسانوں کی بھلائیوں کا درد ہوتا ہے. انسانوں کی برائیوں سے نبی کا دل دکھتا ہے, ان کا من کٹتا ہے. تمام انسانوں کو نبی اپنی اولاد کی طرح چاہتے ہیں. صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر صدر جلسہ, بزرگوں اور دوستوں, آج میں آپ حضرات کے سامنے موت کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. بزرگان محترم علماء نے فرمایا یہ دنیا گزرگاہ ہے, گزر رہی ہے, گزر جائے گی. حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے انسان دنیا میں آئے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے, یہاں تک کہ انبیاء کرام تشریف لائے, صحابہ کرام دنیا میں آئے, اولیاء اللہ دنیا میں آئے, بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے شہنشاہ, بڑے بڑے سائنسدان, کروڑوں انسان دنیا میں آئے. اللہ نے سب کو اپنے پاس بلا لیا. الرحمن الرحیم. وانتم العلون ان کنتم مؤمنین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان ينزل وينقص او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل قدر صدر جلسہ, بزرگوں دوستوں, آج میں آپ حضرات کے سامنے ایمان اور یقین کے سلسلے میں چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. بزرگوں دوستوں, اللہ تعالیٰ کے کروڑوں نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بڑھ کر ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے جب اس کائنات میں کوئی بھی ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا, اس وقت اللہ تعالیٰ سارے کائنات کو چلائیں گے جب ایک بھی ایمان والا باقی نہ رہے گا. بزرگوں دوستوں, ایسا ایمان بنانا جیسے صحابہ کرام نے بنایا تھا, جن کا ایمان اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر بہت سی چھوٹے بڑی کتابیں نازل فرمائی ہے. ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو ماننا بھی ضروری ہے. ان کتابوں پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں بن سکتا. ان کتابوں کے صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے تمام کتابوں پر ایمان لانا چاہیے. ان میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں. پہلی تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, دوسری زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی, تیسری انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, چوتھی قرآن مجید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Muhammad Hazrat Maulana Ansar Sahab to come on the stage and present their course. جزاکاللہ خیر و احسن جزا. اب اس کے بعد میں آج کی مسابقے کے حکم حضرات میں سے حضرت مولانا محمد انصار صاحب کو دعوت اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. مجھ کو تیرے انداز سخن پر ہی ناز ہے، مجھ کو تیرے انداز سخن پر ہی ناز ہے، تو آ گیا تو ساری ہی محفل پہ چھا گیا. اس شعر کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنے چند تاثرات پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوش نصیبی کی ساعتیں ہیں. ابھی جو معصوم بچے ہمارے سامنے اپنے معافی ضمیر کو ادا کیے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بڑی محنت، بڑی لگن، بڑی کوشش کے بعد میں یہ چیزیں کرنے کو، دیکھنے کو، سننے کو ملتی ہیں. کیونکہ اسی دور سے ہم بھی گزرے ہیں. اللہ آج یہاں پہنچایا ہے. اگر ان پر محنت نہ کی جائے تو پھر اس کی مثالیں پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم ببعثہ النبی الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، مسجد کا ممبر ہو یا ایوان کی کرسی ہو، اپنے حق کی لڑائی ہو یا پھر کالے قانون جیسے منکر کے خلاف احتجاج ہو، بات افہام و تفہیم کی ہو یا مسئلہ سیاست و سماج کا ہو، ہر میدان میں جب تک فن گفتگو، انداز بیان انسان نہیں سیکھ پاتا، ہر میدان میں وہ ناکام ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم وفقنا لما تحبہ وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى. اللہم آتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللہم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها أنت خیر من زکاها أنت وليها ومولاها. اللہم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللہم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والكافرين. إليك ربي فحببنا وفي أعين الناس فعدمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكرنا ولا تمكر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. مالک ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، عفو کا عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ جو مقصد لے کر اللہ ہم جڑے ہیں، ہمارے جڑنے کو تو قبول فرما. اے اللہ اسے ذریعہ بنا کر ہماری اور ہماری نسلوں کے اللہ تو بہترین رہبری اور تربیت فرما. اے اللہ تیرے سایہ عاطفت میں جگہ عطا فرما. اے اللہ یہ معصوم بچے اے اللہ اپنی اللہ تو تلتی ہوئی زبان میں تیرے دین کی، اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہی ہیں، سنی ہیں، سنائی ہیں. اے اللہ تو ان کے اس محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ اسے ذریعہ بنا کر
تیرے دین کی اشاعت کے لیے اللہ تو ان کو منتخب فرما، اے اللہ ان کی بہترین رہبری فرما، ہر سم سے اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ ترقی عطا فرما، دینی علم بھی عطا فرما، دنیاوی علم سے بھی آراستہ عطا فرما، اے اللہ ان کے متعلقین کو بھی اے اللہ نیک ہی اعمال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین کے اللہ اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، تیرے کلام پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی طاقت عطا فرما، اللہ اس کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرما، اے اللہ ہم سب کی مدد فرما، سارے مسلمانوں کی مدد فرما، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کی قرض کی ادا کی شکل صورت عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اے اللہ بے نکاحوں کو بہترین جوڑے کا انتظام فرما، اے اللہ والدین کو اپنے اولاد کی صحیح نگرانی اور صحیح تربیت کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس ادارے کو تو قبول فرما، اے اللہ اس ادارے کی اللہ حفاظت فرما، ترقی کے اے اللہ راستے تو مہیا فرما، حاسدوں کے حسد سے، فتنوں کے فتنوں سے، شریروں کی شرارت سے اللہ ادارے کی معاونین کی اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ہم اپنے گمان کے موافق دعائیں مانگتے ہیں، تو اپنے شایع نشان عطا فرما، اے اللہ اس مختصر سی مجلس میں اے اللہ جو احباب اپنی جس لائن کے اے اللہ تڑپ رکھتے ہیں، اے اللہ حاجتیں ہیں، ان سب کی حاجتوں کو، ان کی فکروں کو دور فرما، ان کی حاجتوں کو تو پوری فرما، اے اللہ ان کی بھی اے اللہ دعاؤں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ عطا فرما، ہماری اس دعا کو اپنے فضل سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔